ہر سال کی طرح امسال بھی سنی جمعیت علماء کمیٹی شموگا کی نگرانی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اعلیٰ پیمانے پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس بات کی اطلاع سنی جمعیت علماء کمیٹی کے ذمہ داروں نے دی ہے۔ انہوں نے اس تعلق سے پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بروز اتوار بتاریخ 9 اکتوبر کی دوپہر 2:30 بجے شہر کی مرکزی سنی جامع مسجد گاندھی بازار سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا جائے گا اور شہر کے اہم راستوں سے ہوتے ہوئے جلوس محمدی امیر احمد سرکل پہنچ کر جلوس کا اختتام ہوگا۔ سنی جمعیت علماء کمیٹی کے ذمہ داروں نے اس بات پر زور دیا کہ جلوس محمدی میں کسی بھی طرح کی غیر ضروری حرکتوں سے گریز کریں اور ڈی جے جیسی شر پھیلانے والی چیزوں پر مکمل طور پر ممنوع قرار دیتے ہوئے نوجوان سے اپیل کی کہ جلوس محمدی میں ادب و اخلاص کے ساتھ شرکت کریں۔ اس موقع پر مرکزی سنی جامع مسجد کے خطیب و امام مفتی عاقل رضا مصباحی نے بات کرتے ہوئے کہا 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ ہے، جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش برتھ ڈے ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یوم پیدائش یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتے آئے ہیں، اور ان سال بھی انشاءاللہ مرکزی سنی جمعیت علماء کمیٹی کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے پیمانے پہ منعقد کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج اور پیغام ہے وہ دنیا میں عام ہو۔ آپ کا میسج یہ ہے، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت انسانی حقوق پامال کیے جاتے تھے، ہیومن رائٹس نہیں تھے، عورتوں کے حقوق نہیں تھے۔ حالت یہ تھی لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیاں گھر میں پیدا ہوتی ہیں زندہ مار دیتے۔ تو ایسے نازک دور میں، ایسے بد اخلاقی کے دور میں اللہ کے رسول جب تشریف لائے اور آپ کی بعثت ہوئی تو آپ نے انسانیت کے حقوق بتائے، عورتوں کے حقوق بتائے، بچوں سے محبت کرنا سکھایا، انسانوں کو انسانوں سے محبت کرنا سکھایا۔ 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ نے انصاف کی آواز بلند کی، آپ نے پیار و محبت کی آواز بلند کی، آپ نے پوری دنیا کو شانتی، امن، محبت کا پیغام دیا۔ اور ان کی ذات تو ایسی ذات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ دنیا جہان کے سارے انسانوں کے لیے، تمام چیزوں کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ We sent you as a mercy for all worlds، سارے جہانوں کے لیے رحمت، for human being، تو انسانوں کے لیے، دنیا جہان کے سارے لوگوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو یہی میسج اور پیغام دینے کے لیے جشن عید میلاد النبی منعقد کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اسے عالمی یوم امن کے طور پر مناتے ہیں۔ We celebrate عید میلاد النبی as a world peace day، ہم اسے عالمی یوم امن کے طور پر مناتے ہیں۔ تو ہماری گزارش اپنے نوجوانوں سے بھی ہوگی، اپنے لوگوں سے بھی ہوگی، دنیا کو امن کا میسج دیجئے، امن کا پیغام دیجئے۔ عید میلاد النبی میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو کشٹ ہو، کسی کو کسی طرح کی پریشانی پیدا ہو۔ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، سب کے لیے خوشی اور محبت کا سامان فراہم کریں۔ اسی مقصد کے تحت یہ میلاد النبی کا پروگرام ہوتا ہے۔ میں مرکزی سنی جمعیت علماء کمیٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی کاوشوں پر، محنتوں پر، اور شہر شموگا کے جتنے نوجوان کمیٹیاں، تنظیمیں، تحریکیں، ماشاءاللہ یہاں ہمارے ایڈوکیٹس بھی ہیں، دیگر ذمہ داران بھی ہیں جن کی بڑی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، مشورے ہیں، سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی ہمارے لیے ایک عظیم عید ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر پوری کائنات کو انسانیت کا درس دیا، اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس درس کے دینے پر جو انسانیت دنیا میں پیدا ہوئی، دنیا میں انسانیت آئی،
اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم لوگ عید میلاد النبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ اور اس عید میلاد النبی کے جلسے ہو یا جلوس، اس میں ہم لوگ شریعت کا خاص خیال رکھتے ہیں، اسلامک قانون کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور کوئی بھی غلط طریقے سے شریعت کے خلاف چلنا نہیں چاہتے، بلکہ شریعت کے اوپر قائم رہتے ہوئے یہ خوشی ہم مناتے ہیں۔ اسلام میں خوشی کا مطلب شریعت کی پابندیوں میں آ جانا، اور یہ نہیں ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو پلانچ کر جیسے آج کل دنیاوی طور پر خوشی منائی جاتی ہے، ناچنا کودنا ڈی جے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اور کبھی بھی ہم نہ ہمارے جلسوں میں اس کو الاٹ کریں گے اور نہ جلوس کے اندر الاٹ کریں گے۔ اگر کوئی بھی اس کے اندر داخل ہو کر ایسی چھوٹی موٹی حرکت کر دیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلوس سے دور رکھیں، اور نعت پاک پڑھتے ہوئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں عید میلاد النبی کا جلوس نکالیں، جلسہ کریں۔ تو ہمارے اس خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کر کائنات کے اوپر احسان فرمایا ہے، اور اسی احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عید میلاد النبی کا جلوس یا جلسہ ہم کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے جو ہے یہ سب سے بڑی عید ہے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان کی عید، بقرعید کی عید، بقرعید ہو کہ رمضان ہو، عید میلاد النبی ہی کے صدقے میں وہ سب عیدیں ہمیں ملی ہیں۔ ہمیں سب سے بڑی عید ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم امن کا اور شانتی کا درس دیتے ہوئے، ہر برائی سے بچاتے ہوئے اس جلوس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پوری کائنات کے لیے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کسی دوسری قوموں کے لیے، بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ عید میلاد النبی صرف مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات میں رہنے بسنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس جلوس کو ہمیں اطمینان و سکون کے ساتھ گزاریں گے، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہر ایک اس میں شریک ہو کر ہمارے اس جلوس کو کامیاب بنائیں۔ پریس کانفرنس میں سنی جامع مسجد کے سابق صدر آفتاب پرویز، ایڈوکیٹ نیاز احمد، ایڈوکیٹ لیاقت، ایڈوکیٹ پرویز، مولانا اشرف علی، ستار بیگ نظامی، اعجاز پاشا، منور پاشا، عارف خان آرو وغیرہ موجود تھے۔ بیورو رپورٹ انقلاب نیوز شموگا۔